الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرے پاک پیغمبر اگر یہ بات نہیں مانتے تو اب آپ ان کو یوں اعلان کریں کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان میں بھی مشترک ہے، تمہارے درمیان میں بھی مشترک ہے، جس کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ صرف اللہ کی ذات کو کیا کرنا ہے جی؟ مشکل کشا حاجت روا ماننا ہے. یہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے ہم دل سے بھی مانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں. تم زبان سے اقرار کرتے ہو لیکن دل سے نہیں مانتے ہو. آج اللہ رب العزت یہودیت کی، نصرانیت کی ابتدا بیان فرمائیں گے. یہ یہودیت کب سے بنی ہے، کب سے وجود میں آئی ہے، اور عیسائیت کب سے وجود میں آئی ہے. دیکھیں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا. ان میں سے اللہ نے 5 کو بڑی فضیلتوں سے نوازا. جناب محمد رسول اللہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ 4-5 پیغمبر آتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک پیغمبر ایسا ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور جس کو مشرک بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ واحد وہ پیغمبر ہے جس کو ہر مذہب اپنا پیشوا، رہنما، امام مانتا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپنا امام مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرکین کے امام تھے؟ تو قرآن اس کا خود جواب دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھا ولا نصرانیا، نہ عیسائی تھا، ولم یکن من المشرکین، اور نہ مشرک تھا. اب یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. حالانکہ یہودیوں کے درمیان میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان میں تقریباً 1,500 سال کا فاصلہ بنتا ہے، اور عیسائیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں تقریباً 3,500 سالوں کا فاصلہ بنتا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں جی کیسا تم دعویٰ کرتے ہو؟ افلا تعقلون. تمہیں اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کہاں ابراہیم اور کہاں تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون ماننے والے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں اور قانون بعد میں مانے اور کہو کہ بھئی انہوں نے مان لیا ہے؟ کتاب بعد میں نازل ہو اور کتاب والا پہلے ہی فوت ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مشرک تھا. اب یہودیت وجود میں کیسے آئی؟ عیسائیت وجود میں کیسے آئی؟ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو تورات دی. تورات جو تھی اس کے اندر اللہ نے وہی احکامات نازل فرمائے تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن پر چلتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، بعد میں ہمارے پیغمبر چلے، اور آج ہماری شریعت میں وہ چل رہے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جی. اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ٹیکنا جی. یہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا. لیکن بعد میں ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے کیا کیا جی؟ اس کے اندر رد و بدل کیا. رد و بدل کرنے کے بعد تورات کو ہی بدل ڈالا. تو جب تورات بدلی، اس بدلی تورات کے بعد جو لوگ بگڑے تو یہ یہودیت قائم ہوئی. اسی طرح انجیل تھی. موسیٰ کے ماننے والے بھی آپ نے سنے ہیں جی، 80-81 بندہ تھا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے جی، 12 بندے تھے شروع میں. تو وہ جو تھے وہ پکے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. وہ اس اپنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا جی؟
انجیل کے اندر رد و بدل کیا اور انجیل کے اندر تحریفیں کی، تو یہ بدلی ہوئی انجیل اور اس کے ماننے والے بعد میں کیا ہوئی؟ عیسائیت قائم ہوئی۔ تو یہاں سے کیا ہوئی؟ عیسائیت کی ابتدا ہوئی۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تم موسیٰ کی شریعت پر بھی نہیں ہو، عیسیٰ کی شریعت میں بھی نہیں ہو۔ موسیٰ کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ٹیکنا، اور اسی طرح عیسیٰ کی شریعت میں بھی یہی تھا۔ تم نے تو کیا کیا؟ تم نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، تم نے تو عیسیٰ کو خود خدا بنا دیا ہے، اس کی ماں کو خدا بنا دیا ہے، اور یہودیوں کو کہا تم نے تو حضرت عزیر کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب سنو، میرا فیصلہ سنو، کہ جب تمہیں ابراہیم کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ چلو جھگڑا تم اس چیز میں کرو جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، موسیٰ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، عیسیٰ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، جھگڑا تو اس میں کرو تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس چیز میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، ما کان ابراہیم یہودیًا، نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے، ولا نصرانیًا، اور نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیف تھے، تمام باطل مذاہب سے کٹ کر ایک طرف ہو کر اللہ کو یاد کرنے والے تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، افلا تعقلون، تمہیں اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم تو یہ ہو، حاجج، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس چیز کے بارے میں، لکم، ہے تمہارے لیے بھی علم، کچھ نہ کچھ علم، فلم تحاجون، پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، ان باتوں میں، لیس لکم بھی علم، جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جی خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کیا جانتا ہے جی ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ ما کان ابراہیم، ابراہیم کا مذہب یہ تھا، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیًا، یہودی، ولا نصرانیًا، اور نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، تھے وہ حنیفا موحد، مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک۔